اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا بلکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھولی پھلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ ایک رات بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام تبتیوں کے گھروں کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت عالم میں دیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ جب فرعون نے اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی اس سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس کے بعد فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب کتنے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہماری یہ کمتر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ رومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون صالح امن والے سال میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کے موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اپنی خادماؤں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ ملکہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ اس نے محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی ایک خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نبیوں نے پیش گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن فرعون نے یہ کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہیں وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب پانی سے نکالا گیا تو وہ دودھ کے لیے رونے لگا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلاتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید ہوگی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو باخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ ان کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن کے گھر لے کر آئے۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لشکر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے بیچ پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔